سخاوی نے القول البدی میں لکھا، حضرت شیخ ابو مظفر روایت کرتے ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولیوں میں سے ہیں، فرماتے ہیں ایک مرتبہ کسی کام کے لیے سفر پہ گئے، اثنائے سفر میں اپنے لوگوں سے بچھڑ گئے، راستہ بھول گئے، ایک ایسے ویران میں پہنچ گئے جہاں سے نہ ان کی منزل کا پتہ چلتا ہے نہ ان کے گھر تک لوٹنے کا پتہ چلتا ہے۔ حیرانگی میں ہیں، پریشان ہیں، کوئی ایسا راہگیر مل جائے، کوئی ایسا راہبر مل جائے، یا تو منزل تک پہنچا دے یا واپس گھر تک پہنچا دے۔ اسی حیرت میں ہے کہ اب میں کہاں جاؤں۔ اچانک ہی ان کے سامنے دو اللہ کے نیک بندے نمودار ہوئے، جن کا سراپا بتاتا تھا کہ یہ خاص اللہ کے بندوں میں سے ہیں۔ یہ ان کے قریب پہنچے، دست بوسی کی، اور دست بوسی کرنے کے بعد عرض کرنے لگے، اس ویرانے میں سوائے جنگلی جانوروں کے اور کوئی نہیں نظر آتا، میں تو یہاں بھٹک کر آ گیا، آپ کیوں آئے؟ فرمانے لگے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں اسی کام کے لیے متعین فرمایا ہے کہ امت محمد میں سے جب کوئی راستہ بھول جائے تو ہم اس کو راستہ دکھاتے ہیں۔ پہچان گئے، اچھا آپ اللہ کے نبی خضر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں؟ فرمانے لگے بے شک میں ہی خضر ہوں۔ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ فرمائیے میرے بھائی اللہ کے نبی الیاس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ رب نے ہمیں اسی کام کے لیے متعین فرمایا ہے کہ جب امت محمد میں سے کوئی راستہ بھول جائے ہم اسے راستہ دکھاتے ہیں۔ اب انہیں راستہ دکھانے کے لیے چلتے رہے۔ ابو المظفر ظاہر ہے کہ وہ اللہ والے تھے، کتابیں پڑھنے والے، قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے والے۔ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اب کہتے ہیں ان کے دل میں خواہش ہوئی کہ اللہ نے انہیں بہت ہی طویل العمر عطا کی ہے، انہوں نے بڑے زمانے دیکھے، انبیاء کرام کا زمانہ دیکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی بے شک دیکھا ہوگا۔ عرض کرنے لگے حضور ایک عرضی ہے، ایک گزارش ہے، اگر بولنے کی اجازت ہو تو کچھ عرض کروں، اس لیے کہ کانپ بھی رہے ہیں کہ دو اللہ کے نبیوں کے درمیان میں چل رہے ہیں، کوئی معمولی بات ہے؟ فرمانے لگے ضرور بولو۔ تو عرض کرنے لگے کہ آپ نے تو اتنی طویل العمری پائی ہے، بے شک آپ نے انبیاء کرام کا زمانہ بھی پایا ہے، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ فرمانے لگے بے شک میں نے آپ کو دیکھا ہے، اور کئی مقام پر ایسا ہوا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے تھے تو میں بھی آپ کی محفل میں موجود تھا، میں نے آپ سے بہت سی روایات سنی ہیں۔ عرض کرنے لگے حضور ہم تو روایت کرتے ہیں تو راویوں کی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے، بے شک آپ نے رسول اللہ کو دیکھا ہے، اور دیکھا ہی نہیں بلکہ سنا بھی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی ہوئی کچھ روایت مجھے بتا دیجئے تاکہ میں آپ کے واسطے سے روایت کروں تو یہ الگ بات ہوگی۔ کوئی کہے بھائی آپ نے یہ روایت کہاں سے لی ہے؟ بخاری سے لی ہے، مسلم سے لی ہے؟ تو میں کہوں نہیں، میں نے حضرت خضر سے لی ہے۔ حضرت خضر نے کس سے لی ہے؟ تو میں کہوں حضرت خضر نے براہ راست رسول اللہ کی محفل میں بیٹھ کر ان سے سنی ہے۔ بڑے مرتبے کی بات ہوگی تو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چند کلمات میں تمہیں بیان کرتا ہوں جو میں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنے ہیں۔ فرمایا سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مجلسہ وہو یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا اس حالت میں کہ میں آپ کی مجلس میں موجود تھا۔ ارشاد فرمایا ما من مؤمن صلی علی محمد نضر اللہ به قلبہ ونورہ اللہ تعالی او کما قال، جو مومن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کرتا رہتا ہے اللہ اس کے دل کو ہرا بھرا کر دیتا ہے اور اپنے خاص نور سے اس کے دل کو منور و توانا کر دیتا ہے۔ پھر عرض کرنے لگے حضور ایک حدیث ہے، مزید اور بھی احادیث روایت کر دیں۔ آپ نے فرمایا انی سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو یقول فی مجلسہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی مجلس میں سنا، آپ نے فرمایا من قال صلی اللہ علی محمد فتح علی نفسہ 70 بابا من الرحمہ، جس نے یہ کہا صلی اللہ علی محمد اس نے رب کی رحمتوں کے اپنے اوپر 70 دروازے کھول لیے۔ آپ نے 4 روایت پیش کیے۔ ابو المظفر فرماتے ہیں حضور آپ نے مہربانی کی کہ آپ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا، لیکن یہ کیا ہے کہ جتنے فرمان آپ نے سنائے سب کا موضوع ایک ہی ہے، درود و سلام کی فضیلت۔ کسی اور موضوع پہ بھی آپ رسول اللہ کا فرمان اگر سناتے تو یہ بھی بہت اچھی بات ہوتی۔ فرمانے لگے اس کا جواب دینے سے پہلے ایک بات اور سنو۔ کہنے لگے کہ بنی اسرائیل کے ایک نبی حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے اور کافروں کے مقابلہ کے لیے جب آپ میدان میں آئے، آپ کے ساتھیوں کی تعداد 70 تھی، اور
جو آپ کے مقابلے میں تھے ان کی تعداد 10,000 تھی۔ حضرت خضر فرماتے ہیں اس وقت میں بھی اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم رکاب تھا۔ یعنی یہ سنی سنائی بات نہیں، دیکھی دکھائی بات ہے۔ جب صف بندی ہوئی تو لوگ کہنے لگے اے اللہ کے نبی ہمیں معلوم ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اس طرف تو تعداد بہت بڑی ہے، ہماری تعداد تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، ہم کیسے جیتیں گے؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگرچہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن ایک ایسا وظیفہ ہمارے پاس ہے کہ ان کے پاس نہیں ہے، ایک ایسی طاقت ہمارے پاس ہے جو ان کے پاس نہیں ہے۔ کہنے لگے کہ جب تم مقابلے میں جانا جتنی مرتبہ تلوار چلانا اتنی مرتبہ پڑھنا صلی اللہ علی محمد پڑھتے رہنا اور پھر دیکھنا کہ اس کی برکتیں کیا ہوتی ہیں۔ حضرت خضر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ لوگ آگے بڑھے اور دشمنوں سے مقابلہ کرنے لگے، ادھر تلوار چلاتے ادھر پڑھتے صلی اللہ علی محمد، اور گاجر مولی کی طرح وہ کٹتے جاتے، جو بچ گئے سامنے سمندر تھا سب کے سب غرق ہو گئے، اور 70 کی تعداد لے کر بنی اسرائیل کے نبی آگے بڑھے اور نام محمد کا صدقہ انہیں یہ ملا کہ فتح یابی سے ہمکنار ہوئے۔ فرمانے لگے کہ میں نے تمہیں 4 روایت پیش کی ہیں اور چاروں کا موضوع درود و سلام کی فضیلت ہے، اب اس کی وجہ سنو۔ اس کی وجہ یہ ہے تم نے دنیا نہیں دیکھی، میں دنیا دیکھ کر آیا ہوں۔ میں نے جتنے انبیاء ہیں سب سے ملاقات کی ہے، جتنے انبیاء آئے، جتنے انبیاء کی امتیں آئی ہیں، میں نے یہ دیکھا ہے ان میں سے ہر ایک کا مسئلہ الگ اگر حل ہوا ہے تو نام محمد سے حل ہوا ہے۔ سرکار مدینہ پر درود و سلام پڑھنا ایسا وظیفہ ہے کہ قیامت تک جس کے ساتھ جو مسئلہ ہوگا اس کے حل کے لیے کافی ہوگا۔ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔